أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظیم۔ گزشتہ کل حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ یوسف نے مجھے گناہ میں پھنسایا۔ اسی طرح یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ زلیخا نے مجھ پر الزام لگایا، زلیخا خود مجھے گناہ میں پھنسا رہی تھی، زلیخا کی چال تھی، زلیخا مجھے اپنے پنجے میں کھینچنا چاہ رہی تھی، اپنے جال میں پھنسانا چاہ رہی تھی۔ تو بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ زلیخا کی بات سچی ہے یا یوسف کی بات سچی ہے، اس لیے کہ زلیخا یوسف پر تہمت لگا رہی ہے اور یوسف علیہ السلام زلیخا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ زلیخا مجھے گناہ میں پھنسا رہی ہے۔ تو بادشاہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتا کہ کس کی بات سچی ہے؟ لیکن اس کو یہ بات معلوم تھی کہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں۔ اب ایسے مشکل موقع پر اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ ایک معصوم دودھ پیتا بچہ جو گہوارے میں سویا ہوا تھا، جھولے میں سویا ہوا تھا، وہ بچہ کھڑا ہوا اور اس بچے نے اپنی زبان سے دو ٹوک انداز میں ایسی عجیب و غریب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی براءت ظاہر کی اور گواہی ظاہر کی کہ بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوا کہ اس نے یہ بات کہی کہ اس میں پریشان ہونے کی کون سی چیز ہے، کون سچا ہے کون غلط ہے، اس میں صرف یوسف علیہ السلام کا جبہ اور کرتا دیکھو۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر آگے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا ہے، فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ وہ چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے نے کہی کہ اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، دیکھ لو اب کون سا کرتا پھٹا ہوا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب وہ فائننس منسٹر نے کپڑے کو اور کرتے کو یوسف علیہ السلام کے دیکھا تو وہ قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جس بچے نے دودھ پیتے معصوم بچے نے گواہی دی، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 بچے ماقبل میں ایسے گزرے ہیں کہ معصوم ہونے کے باوجود اور دودھ پیتے ہونے کے باوجود اور عمر کے کم ہونے کے باوجود اللہ نے بچپن میں ان کو بڑوں کی طرح زبان عطا فرمائی۔
4 بچے ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ایام تو دودھ پینے کے چل رہے ہیں، معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی چند دن ہو گئے پیدا ہو کر، لیکن اللہ نے ان کی زبان ایسی چلائی ہے اور انہوں نے ایسی بات کہی ہے جیسے بڑے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بچہ ہے جس نے جب یوسف علیہ السلام پر تہمت آئی تو اس بچے نے، حالانکہ دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن اس بچے نے گواہی دی کہ یوسف یہ جو ہے آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جو ہے جھوٹے ہے، اور یوسف کیا کرتے ہیں، زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ یہ ایک بچہ ہے۔ تو دوسرا بچہ، علماء اعظام کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر تہمت آئی تو اس وقت فرعون جو بادشاہ تھا تو فرعون کی بیوی کے سر میں کنگھی کرنے والی نوکرانی کا ایک چھوٹا سا معصوم دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس معصوم دودھ پیتے بچے نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جو تہمت آئی اس کا جواب دیا۔ یہ دوسرا بچہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تہمت آئی تو فرعون کے بیوی کے سر میں کنگھی کرنے والی نوکرانی کے دودھ پیتے معصوم بچے نے اس تہمت کا جواب دیا۔ اب تیسرے نمبر پر سورہ مریم میں وہ قصہ آ رہا ہے، اللہ کی ایک نیک بندی، پاک بندی حضرت مریم، یہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ جب ان پر زنا کی تہمت آئی کہ شوہر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور آپ حمل سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مارا تھا ان کے پیٹ پر تو حمل ٹھہر گیا تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو گاؤں والوں نے، شہر والوں نے اور گھر والوں نے یہ تہمت لگائی تھی کہ تو زنا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی نیک بندی پر جب زنا کی تہمت آئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر ابھی چند دن ہی گزرے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، علماء کہتے ہیں، ایسی بات کہنے لگے، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے اور نبی بھی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اور کہا کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میرے ماں پر تم اس طریقے کا الزام مت لگاؤ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بہت چھوٹی تھی، دودھ پیتے بچے تھے، لیکن ماں پر زنا کی تہمت آئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے بڑوں کی طرح بات کہی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، ایک یوسف علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام اور تیسرے مریم علیہ السلام کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ چوتھے، بنی اسرائیل میں ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام حضرت جریج، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان پر تہمت آئی زنا کی، تو اس وقت بھی ایک بچہ دودھ پیتا معصوم بچہ تھا، اس نے گواہی دی کہ یہ جریج اللہ کے ولی ہے، انہوں نے زنا نہیں کیا ہے۔ تو یہ 4 بچے، حدیث میں آتا ہے کہ ان 4 بچوں نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں ایسی بات کی جیسے بڑے لوگ بات کرتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی قصے میں بات ہمیں معلوم ہوئی، تو چھوٹے بچے نے کیا دی؟ گواہی دی مکمل طور پر۔ اب جب یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، کیا ثابت ہو گئی اس بات سے؟ چھوٹے بچے کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب منسٹر صاحب نے کیا کہا اپنی بیوی سے؟ یہ بات کہی کہ انہو من کیدکن، زلیخا یہ تیری سازش ہے، یہ تیرا مکر ہے، اور ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کی سازش بڑی خطرناک ہوتی ہے، تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یوسف جیسے معصوم نبی کو تم نے پھنسانے کی کوشش کی اپنے جال میں، اور تو بڑی بھول کر رہی ہے۔ ایک اللہ کے نبی معصوم پیغمبر کو تو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی، یہ تیرا بڑا مکر ہے۔ ان کیدکن عظیم، کہا اسی بنیاد پر
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کی چال اور عورتوں کا مکر اور عورتوں کی سازش یہ شیطان کی چال اور شیطان کی سازش سے بڑی ہوئی ہے۔ شیطان کا مکر اتنا بڑا ہوا نہیں ہے جتنی عورت کی چال بڑی ہوئی ہے، عورت کی سازش بڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہتے ہیں عورتوں کی چال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر ان کی سازش سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ ان کیدکن عظیم۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہے، تو منسٹر صاحب نے زلیخا سے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک۔ کیا کہا پہلے یوسف کو؟ یوسف علیہ السلام کو پہلی بات یہ کہی کہ یوسف یقیناً زلیخا نے تم کو پھنسانے کی کوشش کی، یقیناً اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا پلان کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کو یہیں پر بھول جاؤ یوسف، اس کو یہیں پر بھول جاؤ، یا اپنی گھر کی بات گھر میں رہنے دو، چار دیواری کی بات اندر ہی رہنے دو۔ اب میں منسٹر ہوں، اگر یہ بات اور یہ بھانڈا پھوٹ گیا اور شہر میں چرچا ہوئی کہ منسٹر کی بیوی نے غلام کے ساتھ ایسی حرکت کی تو میں اپنا منہ باہر دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ منسٹر اور منسٹر کی بیوی، لوگ تھو تھو کریں گے، شہر میں جانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اس لیے یوسف تم یہیں پر اس کو دفن کرو۔ یوسف اعرض عن ھذا، اس کو بھول جاؤ یوسف، اب گھر میں رہنے دو، اس کو باہر اس کا چرچا مت کرو۔ یہ کس نے کہا؟ منسٹر صاحب نے کہا کہ شہر میں چرچا اس کی ہوگی تو میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ آگے کیا کہتا ہے وہ فائننس منسٹر؟ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اے زلیخا تو نے ایک اللہ کے نبی اور معصوم پیغمبر کو پھنسانے کی کوشش کی اور تو نے بہت بڑا خطرناک گناہ کیا، الزام لگایا اور تہمت لگائی ایک اللہ کے نبی پر، اب معافی مانگ۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، یوسف سے معافی مانگ، یہ اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، ان سے معافی مانگ، ان کا دل دکھ گیا تو تیری دنیا برباد ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو نے الزام لگا کر، تہمت لگا کر، بہتان لگا کر، گناہ کا پلان لگا کر، منصوبہ بنا کر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ، یہ مثال بنا دی کہ کیا کہا کہ خود نے الزام لگایا، سب کچھ کیا اور آخر میں کہا کہ یوسف نے مجھ پر ڈورے ڈالے تھے۔ اتنا بڑا تو نے کام کیا اور یوسف اتنے پیغمبر، معصوم پیغمبر پر الزام لگایا، ان کا دل اگر دکھ گیا تو تیری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، اور کہا معافی مانگ۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، یہ اللہ کا نبی ہے، اگر دل دکھ گیا تو دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، ان کا دل کبھی نہ دکھایا کرو، ان کو کبھی ستایا نہ کرو، ان کو گالی مت دیا کرو، ان پر الزام مت لگایا کرو، بہتان مت لگایا کرو۔ اگر لگا بھی دو گے، الزام لگاؤ گے، ان کی برائی کرو گے، ان پر بہتان کا لگاؤ گے، سب چیزیں کرو گے تو وہ خاموش رہیں گے، وہ اس کو بدلہ نہیں لیں گے، وہ تو اللہ والے ہیں، لیکن ان کی طرف سے اللہ جب بدلہ لے گا تو اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ زلیخا کو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، ان کی بد دعا لگ گئی، دل کی آہ لگ گئی تو کہیں کی نہیں رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نیک بندے کا دل کبھی مت دکھایا کرو، کبھی تکلیف مت دیا کرو، ورنہ دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم آپ نے نام سنا ہوگا، قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، 60 سال تک دیوبند کے پرنسپل رہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، بڑے غور سے سنو، بہت بڑے اللہ کے ولی،
میں نے تو ان کی کتاب پڑھی ہے اور ان کی جو خطبات ہیں وہ بھی پڑھی ہے. عجیب و غریب اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، علم کے پہاڑ تھے، عجیب و غریب علم اللہ نے دیا تھا، اور دماغ ایسا خطرناک تھا کہ الزامی جواب دیا کرتے تھے. عجیب اللہ نے علم دیا. لیکن 60 سال ام المدارس دیوبند کے پرنسپل محتمم رہے، لیکن ایک زمانہ آیا کہ امت نے ان کو بھی وہاں سے نکالا. جب وہاں سے ان کو نکالا گیا، بڑے غور سے سنو، تو لوگوں نے تہمت لگائی. وہاں جو دربان تھا، چوکیدار، اس نے وہاں کے ذمہ دار اور ٹرسٹیان کے سامنے جو نکال رہے تھے حضرت قاری طیب صاحب، جو اللہ کے نیک بندے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے بارے میں جھوٹی تہمت لگائی اور کہا میں نے قاری صاحب کو مدرسے کے اندر کا مال اس طریقے سے بوری میں بھر کر، تھیلے میں بھر کر گھر میں لے جاتے ہوئے دیکھا. الزام لگایا قاری صاحب پر. قاری صاحب تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، قاری طیب صاحب. یہ الزام لگایا اس نے. علماء کہتے ہیں کہ جس نے الزام لگایا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ والے بدلہ نہیں لیتے ہیں، وہ اللہ والے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن دل کی آہ نکلتی ہے تو اللہ بدلہ لیتا ہے. ایسا بدلہ لیتا ہے کہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. فرماتے ہیں کہنے والے، یہ روایت بیان کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد وہ دربان پاگل ہو گیا اور ہر وقت ایسا ہی کرنے لگا، ہر وقت ایسا ہی. کیونکہ حضرت پر اس نے ایسا الزام لگایا تھا کہ میں نے حضرت کو تھیلے میں بھر کر سامان گھر پہ لے جاتے ہوئے دیکھا، تو ہر وقت ایسا ہی، ہر وقت سوتے وقت، کھاتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت، ہر وقت یہ گناہ کی سزا ملی، ہر وقت ایسا کرتا تھا، ہر وقت. چند دنوں کے بعد علماء کہتے ہو پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا. راستوں پر، سڑکوں پر، بس اسٹینڈ پر، اسی طریقے سے الگ الگ جگہوں پر اور کچرا کنڈی کی جگہ پر پھرنے لگا، اور ناک بہ رہی ہے، بال بڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے پر وہ ایک سڑک سے جا رہا تھا، ایک زوردار گاڑی آئی اور گاڑی نے اس کو ٹکر ماری. ٹکر مار کر اس کا بھیجا الگ ہوا. بھیجا الگ ہونے کے بعد کتے نے فوراً وہ بھیجا کھایا. ایک اللہ والے پر بہتان لگائی، ایک اللہ کے نیک بندے پر، تو کیا ہوا؟ عذاب کیسا خطرناک آیا. اسی لیے کبھی کسی اللہ کے ولی کا اس کا دل مت دکھایا کرو، اس کو ستایا مت کرو، الزام مت لگایا کرو، بہتان مت لگایا کرو. قرآن حدیث میں 2 موقع ایسے ہیں کہ اللہ نے بذات خود براہ راست جنگ کا اعلان کیا ہے، میں اس سے لڑائی کروں گا. اللہ کہہ رہے کہ میں لڑائی کروں گا. حدیث قدسی ہے، من آزالی ولیا فقد آزنتہ بالحرب، او کما قال علیہ السلام. اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے لڑائی کروں گا. اب بتاؤ، اللہ جس سے لڑائی کرے اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچے گا. صحیح حدیث میں ہے. اور دوسرا جس سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، فرمایا سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، رشوت لینے والا، لون لینے والا. اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے. جنگ ہے اس کے لیے. اس لیے کبھی سود نہیں، کبھی بیاج نہیں، کبھی رشوت نہیں. حلال کا چھوٹا سا اچھا ہے، یہ حرام کے بڑے کے چکر میں پھنسنے سے. ہم نے پڑھا ہے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو سمجھایا گیا کہ لون مت لو، یہ مت کرو، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جب برباد ہوئے اور اجڑے تو ایسے اجڑے کہ کبھی وہ کھڑے نہیں ہوئے پائے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھو گے تو اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے، اور سود کھاؤ گے تو اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اس لیے یہ دونوں چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام کیجئے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا نے یہ بات کہی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، تو فائننس منسٹر نے یہ بات کہی کہ زلیخا سے معافی مانگی، اللہ کے نبی ہے، کہیں ان کا دل دکھ گیا تو کیا ہوگا؟
تیری دنیا برباد ہو جائیں گے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. یقیناً تو بڑی غلطی کرنے والی ہے. زلیخا شوہر کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ زلیخا یہ بڑی غلطی کرنے والی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا شوہر سے بھی معافی مانگ، اس لیے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے تو نے دوسری جگہ منہ مارا ہے. یوسف سے بھی مانگ اور شوہر سے بھی مانگ، اور تو بڑی غلطی کرنے والی ہے. اب بات دراصل کیا ہے؟ یہ بات تو ہوئی گھر میں، چار دیواری کے اندر، چار دیواری کے اندر بات ہوئی. اب یوسف علیہ السلام بھی گھر میں اور سب گھر میں چار دیواری کے اندر ہی بات ہوئی. دنیا میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہوتی تو ہے گھر میں لیکن دنیا میں پھیل جاتی ہے، چھپائی چھپتی نہیں ہے. اب یہ بات اندر گھر میں ہوئی. وہ بادشاہ، وہ فائننس منسٹر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کسی کو بولنا نہیں، کچھ نہیں کرنا. انہوں نے بھی کچھ بات نہیں کہی. لیکن یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو پھیلانا نہیں چاہتے ہیں لیکن پھیل جاتی ہے، چھپانا چاہتے ہیں لیکن پھیل جاتی ہے. اب یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ دھیرے 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 یہ بات پورے شہر میں گردش کرنے لگی کہ فائننس منسٹر کی بیوی کا کچھ لپڑا ہے، فائننس منسٹر کے گھر میں کچھ بڑا معاملہ ہو گیا ہے. دھیرے 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 پورے شہر میں یہ چرچا ہونے لگی. خصوصاً مصر کے جو بڑے آفیسر تھے، منسٹر صاحب تھے، ان کے فیملی کی عورتوں میں، ان کے گھر والوں میں تو یہ زیادہ بات ہو گئی مشہور. خصوصاً 5 عورتوں میں، علماء کہتے ہیں 5 عورتوں میں زیادہ بات مشہور ہوئی. منسٹر صاحب کے 5 منسٹر کے گھر والوں میں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی. ارے زلیخا نے اپنے غلام کے ساتھ گناہ کا پلان بنایا تھا، زلیخا نے اپنے نوکر کے ساتھ گناہ کا پلان بنایا تھا. وہ آپس میں ایسی باتیں کرنے لگی. وہ 5 عورتیں جو مصر کے آفیسر کی بیویاں تھی، بیٹھ کر اس طریقے سے آپس میں چرچا کرنے لگی اور کہنے لگی زلیخا اتنے اونچے لیول کی ہے اور اس نے ایک ادنا غلام کے ساتھ ایسا گھناؤنا معاملے کا ارادہ کیا، ایسے غلط کام کا ارادہ کیا. زلیخا نے ایسی بات کہی. وہ آپس میں چرچا کرنے لگے اس طریقے سے. لیکن یہ بات بس آپس میں چرچے کے ماتحت رہی. یعنی گاؤں میں جب چرچا ہوتا ہے، مستورات آپس میں بیٹھ کر کہتی ہے، تو جب اس کا شور ہوتا ہے بہت زیادہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک بات کا شور ہو جاتا ہے تو ہر گھر میں وہی بات بجتی ہے، ہر گھر کے اندر وہی آواز ہوتی ہے کہ ایسا ایسا مسئلہ چل رہا ہے. اب یہ بات اتنی مشہور ہوئی، اتنی مشہور ہو گئی کہ زلیخا کے کان میں بھی پہنچی کہ میرے بارے میں شہر میں ایسے چرچے ہو رہے ہیں، مستورات ایسی بات کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے غلام کے ساتھ ایسے معاملے کا ارادہ کیا. اب وہ جو 5 عورتیں تھیں جو خصوصاً یہ باتیں کہہ رہی تھی آپس میں کہ زلیخا اتنے اعلیٰ لیول کی ہے، اتنے اونچے لیول کی ہے، فائننس منسٹر کی بیوی ہے، ایک نوکر کے ساتھ اس نے جو غلط کام کیا ہے. اب ان کے چرچے کی بنیاد یہ تھی، ان کی چرچے کی بنیاد یہ تھی کہ زلیخا اونچے لیول کی ہے، اور اگر وہ اپنے اونچے لیول کے کسی آدمی کے ساتھ گندا کام کرتی تو کچھ مسئلہ نہیں تھا. کیا کہتے یہ 5 عورتیں کیا کہنا چاہتی؟ اگر زلیخا اپنے اونچے لیول کے کسی آدمی کے ساتھ غلط کام کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن زلیخا کا اسٹیٹس اتنا بڑا اور یوسف ایک نوکر. حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ زنا کا جو کام ہے وہ خود ہی برا ہے، چاہے غلام کے ساتھ کرے یا تو اونچے لیول کے ساتھ کرے، یہ کام ہی برا ہے. ہماری شریعت میں تو یہ کہا ہے شادی کے بغیر کسی عورت سے غلط تعلقات قائم کرنا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے کوئی مرد شادی کے بغیر، کوئی عورت شادی کے بغیر کسی مرد سے تعلق قائم کرے وہ بھی غلط ہے. لیکن یہ بات آگے کی آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے. آپ کا تھوڑا وقت لیا جا رہا ہے، آپ تھوڑا اب یہ بات سن لیجئے، اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آگے کی آیتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ مصر کے اور ایجپٹ کے اندر شاہی محل میں یہ بات اس زمانے میں عام تھی کہ اگر اپنے اونچے لیول کے ساتھ کوئی غلط تعلقات قائم کرے تو وہ جائز ہے.
کیونکہ وہ 5 عورتوں نے یہ بات نہیں کہی کہ زلیخا غلط کام کر رہی ہے، یہ نہیں کہا۔ وہ 5 عورتوں نے اور دوسری عورتوں نے یہ بات کہی کہ زلیخا جو کام کر رہی ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں، بلکہ زلیخا جس کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا زلیخا غلط کام کر رہی، بلکہ زلیخا جس کے ساتھ کر رہی ہے نوکر کے ساتھ وہ غلط ہے۔ اپنے اونچے لیول کے آدمی کے ساتھ کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں ایسا بے حیائی کا معاملہ تھا، بے شرمی کا معاملہ تھا، اور معاشرہ پورا سڑ گیا تھا۔ ایسا خطرناک ماحول تھا کہ اونچے لیول کے آدمی کے ساتھ اگر کر لے تو تعلقات جائز ہے، کانٹیکٹ کرنا جائز ہے۔ یہاں تو اس طریقے کا مسئلہ تھا، تو اس طریقے کی بات ہوئی تو زلیخا کے کان میں بھی یہ بات پہنچی۔ تو زلیخا نے کہا میرے اوپر یہ الزام لگاتے تم کہ ایک نوکر کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا، اور ایک نوکر اور زلیخا اتنے اونچے لیول کی۔ تو کہا اس نے پھر ایک شاندار پلان بنایا، زلیخا نے ان عورتوں کو جواب دینے کے لیے ایک شاندار پلان بنایا۔ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ زلیخا اتنے اعلیٰ لیول کی، اونچے لیول کی، اور یوسف کیا ہے، غلام اور نوکر ہے۔ اس نے کہا یہ غلام نوکر کو تم نے دیکھا کہاں ہے؟ یہ غلام نوکر کیسا ہے؟ اس کی خوبصورتی کیسی ہے؟ یہ کتنے اعلیٰ کیٹیگری کا ہے؟ یہ کتنا ہائی لیول کا ہے؟ اس کو دیکھا کہاں ہے تم نے؟ تم مجھے کہتے ہو؟ تو اس نے شاندار پلان بنایا، وہ آگے کے صفحے میں ہے، انشاءاللہ آئندہ کل وہ بیان کیا جائے گا کس طریقے سے انہوں نے پلان بنایا تھا۔ یونس سیٹھ ان کے ماموں کی بچی کا انتقال ہوا، اور اچانک 3 دن بیمار رہے وہ مانک ڈونڈی میں شاید، تو اچانک 3 دن کے اندر ہی کچھ دماغ کی نس وغیرہ کا مسئلہ ہوا، تو اچانک ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، درود شریف پڑھ لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا۔ یا الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، دن رات گناہ کیے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنا نیک بندہ بنا۔ اے اللہ اپنا نیک بندہ بنا، اپنا مقبول بندہ بنا۔ اے اللہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا۔ اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما۔ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، سیئات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ بری موت سے حفاظت فرما، برے دن سے، بری رات سے، برے انجام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ برے دن سے، بری رات سے، برے انجام سے مکمل حفاظت فرما کر اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جنت البقیع اور مدینہ المنورہ میں عافیت والی موت عطا فرما، اس حال میں کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ، اے اللہ آج اے اللہ ایک نیک بندی کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ قبر کے سوالات ان پر آسان فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اچانک والی موت ہے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ میں جو جیل میں ہے اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما، جو اسپتال میں خطرناک بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ فالج لقوے میں ہیں، اے اللہ قومے میں گئے ہوئے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔